बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको बताता चलूं कि आज की वीडियो एहराम में मिस्र के बारे में है। बड़े कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर मजदूरों ने उठाकर मिस्र के वो एहराम तामीर किए। उन लोगों के पास कौन सी साइंस थी जिसके जरिए उन्होंने इतने बड़े एहराम तामीर कर लिए? क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी इमारत को तामीर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। मिस्र के एहराम बनाए गए तो उस वक्त क्रेन्स नहीं थी, मशीनें नहीं थी, फिर भी मजदूरों के साथ इतने बड़े एहराम कैसे बने? कि एहराम मिस्र खलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले एहराम की तामीर को 4,500 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से ज्यादा एहराम मौजूद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मैं इस वीडियो में आपको बड़े ही आसान लफ्ज़ों के साथ ये समझाऊंगा कि एहराम मिस्र पिरामिड्स ऑफ मिस्र क्या हैं। एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स ऑफ मिस्र के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा कि एहराम का मतलब क्या है, पिरामिड्स का असल में मतलब क्या है और ये बनाए कैसे गए, इस वीडियो में ही आप जान सकेंगे। मखसूस शक्ल के मखरूती मकाबिर को एहराम कहा जाता है यानी पिरामिड कहा जाता है। इसकी वाहिद अहरम बमानी पुरानी इमारत है। एहराम मिस्र का शुमार इंसान की बनाई हुई अजीम तरीन तमीरात में है। ये एहराम ज़माना कदीम के मिस्री तहजीब की सबसे पुरशिकवा और लाफान यादगार है। यानी अभी तक ये अपना आप में अपनी असल में अभी तक ये अपनी असल में है। ये वो वाहिद अजूबा है जो अपनी असल में है। माहिरीन आसार कदीमा में ये इत्तफाक पाया जाता है कि इन एहराम की तामीर का मकसद मिस्र के फ़ारओन और शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद का मदफन था। एहराम मिस्र में गज़ा का गज़ा का अजीम एहराम दुनिया के 7 अजायब में से वो वाहिद अजूबा है जो अभी तक अपनी असल हालत में है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे बड़े पिरामिड के बारे में, जिसको हरम खुफू या पिरामिड ऑफ खुफू कहा जाता है। ये हरम अहरामात जीजा के जीजा के 3 बड़े एहराम में से सबसे कदीम और बड़ा है। ये मिस्र के शहर जीजा में वाक़ है, जिसकी निस्बत से उसे जीजा का अजीम हरम कहते हैं। ये कदीम दुनिया के 7 अजायब आलम में सबसे कदीम है और ये अभी तक अपनी असल हालत में बरकरार है। माहरीन मिस्रियात के मुताबिक ये हरम 2560 साल कबल मसीह खुफू फ़िरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। 3800 साल से इसका शुमार दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में होता था। इसकी बुलंदी 146.5 मीटर यानी 481 फीट है। 3800 साल से इस अजीम हरम का शुमार इंसानी हाथ की बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत में होता था। ये हरम संगे मरमर से बने पथरीले गिलाफ अंग्रेजी में कैसिंग स्टोन से ढका हुआ था, जिसकी वजह से इसकी बैरूनी सतह हमवार थी। लेकिन वक़्त के साथ साथ उसकी बैरूनी सतह से ये पथरीला गिलाफ खुरच गया या किसी ने दूसरी तमीरात के लिए उसे अखेड़ दिया। लेकिन अब भी उसकी बलाई और ज़ेरी सतह पर इस पथरीले गिलाफ की बाकियात बाकी हैं। इसकी तामीर के बारे में मुख्तलिफ मफरूज़ात हैं। कुछ लोगों के ख्याल में इसकी तामीर बड़े बड़े पत्थरों की कान से काट कर और तराश कर और मुख्तलिफ मकामात से उसे खींच कर की गई है। इसके अंदर 3 तहखाने बने हुए हैं, जिससे निचला खाना उसकी बुनियादी पत्थर को तराश कर बनाया गया, यानी उसकी कब्र भी हो सकता है, जो नामुकम्मल है। मलका का खाना और बादशाह का खाना बलाई सतह पर है, यानी ऊपर वाली सतह पर। एहराम जिज़ा का अहम हिस्सा इमारत का वो सिलसिला है जिसमें 2 मबद मुर्दा हैं, जो खुफू बादशाह के एजाज में बनाए गए। उनमें से एक हरम के नज़दीक और दूसरा दरियाए नील के नज़दीक है। उन दोनों मबदों मबदों के दरमियान में एक उभरी हुई रसीफ है। खुफू बादशाह की 3 बीवियों के हरम इन दोनों मबद मुर्दा के दरमियान में हैं।
اور ان احرام کے گرد چھوٹے مقبرے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے حرم بھی ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا خوفو نے بنایا، لیکن یہ تینوں جو ہم دیکھتے ہیں پیرامڈز، ان کو اکٹھے نہیں بنایا گیا۔ سب سے بڑا حرم جس کو حرم خوفو کہتے ہیں وہ خوفو فرعون نے بنایا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے پیرامڈ آف خفرے، اس کا بیٹا کا نام خفرے تھا، اس نے پیرامڈ آف خفرے بنایا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا حرم بنایا گیا جس کو پیرامڈ آف منکرے کہتے ہیں، اور یہ خفرے کے بیٹے منکرے نے بنایا تھا۔ پیرامڈز آف مصر کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان پمائش کی درستگی، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو۔ جو پتھر احرام کی تعمیر میں لگائے گئے ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ احرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا ہے۔ احرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، 149.4 میٹر ہے، اور اس کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ احرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتاتا ہے، اور اندرونی راستہ سگستارے کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورۃ نجم آیت نمبر 49 میں بھی آیا ہے۔ اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا احرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ احرام کے سرکمفرنس محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے نا یہ ناقابل یقین ایک کرشمہ۔ رات کے وقت احرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تینوں احرام کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورینین کے متوازی یعنی پیرالل ہے۔ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں احرام کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن فرعون کا یوم پیدائش ہے۔ احرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے۔ احرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے ہمارا موبائل فون، ہماری گھڑی، اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکے۔ یہ تعجب کی بات ہے اور راز ہے کہ تینوں احراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحیرہ اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحیرہ الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اتنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت پہلے ہی مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز تو غائب ہی ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ بڑے احرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر،
اور کہا جاتا ہے کہ میروبو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ احرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ احرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت توجہ کے ساتھ زمین کے چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں جو باتیں آج تک اہراموں کے بارے میں پتہ چلی ہیں ان کے رازوں کے متعلق ہمیں راز پتہ چلے ہیں ملے ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کی شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے، یعنی کہ سائنسدان اور علم رکھنے والے لوگ بھی ابھی تک حیران ہیں کہ کیسے اتنے سارے راز ان اہرامز کے اندر بند ہیں۔ اہرام مصر بنانے والے ذہین ترین ریاضی دان تھے۔ ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ جنہوں نے پتھروں کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جایا جا سکے اور یہ بھی تعین کیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ اس طرح اہرام کو بنایا گیا، یعنی ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ ایک دم برابر، یعنی ان میں صرف معمولی سا فرق ہے۔ آج کے سائنسدان یہ خیال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے سورج کی مدد سے یہ حساب لگا لیا ہو کہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب یہ چاروں سائڈیں برابر ہوں۔ یا تو سورج کی مدد سے یہ بنایا گیا اس طرح سے، یا پھر رات کو نکلنے والے ستاروں پر سرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے اور ان کا رخ بالکل ایکول رکھا گیا۔ ہم نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھا کہ جو مزدور اہرام مصر کی تیاری میں حصہ لے رہے تھے ان پر بہت ظلم و ستم کیا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سائنسدان تحقیق کے بعد ان لوگوں کو پتا چلا، یعنی سائنسدانوں کو پتا چلا کہ اہرام بنانے والے مزدوروں کے دھاتوں میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کے باقیہ سے پتا چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور دیسی گھی وغیرہ، دودھ وغیرہ پیتے تھے، یعنی وہ بھرپور انداز میں خوراک کا استعمال کرتے تھے اور بہت مضبوط جسم کے وہ حامل تھے۔ یہاں ایک میں بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں مصر کے اہراموں کے بارے میں سوچتا ہوں یا ان کے بارے میں دیکھتا ہوں تو مجھ میں ایک دہشت سی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ مجھے دے اجازت اس ویڈیو میں یہاں تک ہی۔ بائے بائے۔